اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور قرض میں پھنسے ہوئے ہیں تو 40 دن یہ عمل کر لیں۔ اکثر میرے دوست ان مسائل کا شکار ہیں اور ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب مسائل آ جاتے ہیں زندگی کے اندر، یعنی خوشحال ہوتے ہیں جب ہم، تو پھر تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تو ہم کئی جگہوں پر اپنی ان خوشیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا بھی وقت جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ مطلب فرائض بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہے ہوتے، نفلی عبادات تو خیر دور کی بات ہے، یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو خوشی اور غم دونوں صورتوں کے اندر اپنے رب کو نہیں بھولتے، تو وہ کبھی رب کی ذات بھی ان کو بھولتی نہیں ہے، ان کو اتنے مسائل نہیں ہوتے زندگی کے اندر۔ اچھا، جب مسائل آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ایسے کوئی جب ہم اپنی خوشگوار اور پرجوش زندگی میں جب ہمیں ہر چیز کی کثرت ہوتی ہے اور کچھ مسائل نہیں ہوتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اپنی زندگی گزارتے ہیں نا۔ لیکن ایک دم سے جب پریشانی آتی ہے، تکلیف میں انسان آتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ رجوع کر لیتا ہے، ورنہ کئی لوگ اور بھی دین سے اس سے دور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ سزا ہوتی ہے، اور جب جو آزمائش ہوتی ہے اس میں انسان رب کی طرف پھر رجوع کر لیتا ہے کہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ واپس سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اچھا، اب آپ جب اس طرح سے آتے ہیں تو پھر اللہ پاک نے اس کا حل تو بتایا۔ حل کیا ہے کہ آپ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو آپ نے صرف 2 کام کرنے ہیں جو قدرت ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ کے کلام میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم پہ اگر پریشانی آ جائے تو تم نے میرے بندے صرف 2 کام کرنے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے کام لینا ہے اور صلاۃ سے کام کر لینا، نماز پڑھنی ہے اور صبر کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ 2 کام تم کرو گے تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ سے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پھر بات اتنی سی بات ہے، تو ہم نے یہ 2 چیزیں سیکھنی، لیکن بے چینی اور بےتابی اور پریشانی کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر برداشت، کیونکہ ایمان تو کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، عبادت سے دوری ہوتی ہے، اللہ سے دوری ہوتی ہے، تو بے چینی انسان کو جو شیطان وسوسے ڈال ہوتا ہے وہ ہمیں در در پر لے جاتی ہے، یہ بابا وہ بابا، یہ چینل وہ چینل، یہ وظیفہ وہ وظیفہ، سب کچھ ٹھیک ہے۔ حالانکہ سمپل بات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ میں معاف فرما دے، اور اس کے بعد نہ کرنے کی قسم کھائیں، وعدہ کریں اللہ سے۔ پتہ ہوتا ہے اللہ کو کہ یہ پھر توڑ دے گا، لیکن پھر کر لیں توبہ، توبہ کی کثرت کریں، بار بار کریں، مرتے دم تک آپ کی توبہ چلتی رہنی چاہیے تاکہ آپ کے گناہ جو ہے وہ ختم ہوتے رہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے رجوع اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش۔ یہ ہے سارا پیٹرن۔ یہ انسان اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو یقین کریں کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم سب یہ لوگ نہیں کرتے، تو اس لیے پھر وظائف بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کو اس طرح سے، اس ذکر سے یاد کر لو۔ اچھا جی، اب رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا قرض میں پھنسے ہوئے ہیں تو کیا کریں؟ 40 دن یہ عمل کر لیں، اور بہنیں وقفے کے بعد 20 دن کر لیں۔ آپ کریں یہ کہ روزانہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھا کریں اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھا کریں۔ جو صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں اس کے اندر پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھیں الحمد شریف کے بعد۔ اس کے بعد آپ 11 تسبیحاں جو ہے وہ یا یہ پڑھا کریں، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عظیمو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کتنی تسبیحاں پڑھیں گے؟ 11 تسبیحہ، والآخر 11 بار درود شریف۔ 40 دن یہ کام کر لیں، اور ان نوافل کے اور اس عمل کے پڑھنے کا وقت بھی آپ خود طے کر لیں کیا کرنا ہے، اور اسی وقت کو پھر قائم رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 40 دن کے اندر ہی رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور قرض جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کی ادائیگی بھی صورتحال نکل آ جائے گی۔ اس کی ادائیگی مکمل نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وہ ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ اس کو اتارنے کی پوزیشن میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ یہ وظیفہ تھا، آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کر کے، اور اسی بات اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تو آپ اس کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور باقی انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد رات 10 بجے تک آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جو میرے دوست دوسرے ممالک میں ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے اندر، وہ لوگ مجھ سے میسیج کر کے پہلے کال کا ٹائم لے لیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے، اس پہ کوئی چارجز تو ہے نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی سب جائز خواہشات اللہ پوری فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔